الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنے چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد؟ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ یہ ایک چیز کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ کی رسالت کی گواہی دینا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جس پر نبی اسلام کی بنیاد ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچویں چیز ہے عیسیٰ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 روزے رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ اگر کسی سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر، تو کیا کہیں گے بھائیوں؟ کتنی چیزوں پہ اسلام کی بنیاد؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون کون؟ توحید و رسالت کی گواہی نمبر 1 ہو گئی، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہو گئی پہلی۔ دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز ہے کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز ہے حج کرنا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی، اور میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پڑھا ہے، اور آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے۔ اور آپ کو میں نے اس سے فائدہ بتا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اب روزے کی فضیلت آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم یعنی انسانوں کے تمام اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتے ہیں۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کو اللہ رب العالمین 10 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ 10 گنا تک ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الی 700 ضعف، الی 700 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی فرمایا ہے الصوم لی، سوائے روزے کے جو عام نیکی ہے، نماز ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 1 سے 10 تک بڑھائے، 10 سے 700 تک بڑھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں تمام اعمال کے بارے میں بڑھاؤں گا، لیکن روزے کے بارے میں کیا کہا؟ الصوم لی، سوائے روزے کے، روزے کا میں اتنا صرف گن چن کے نہیں بڑھاؤں گا کہ 10 یا 700 نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی روزے کا ثواب دوں گا۔ کتنا؟ اللہ تعالیٰ نے عام جو نیکیاں ہیں ان کے بارے میں کہا کہ میں بندے کے ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھاؤں گا، 10 سے 700 گنا تک بڑھاؤں گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا ایسا نہیں ہے، میں بغیر ناپے تولے، بغیر وزن کیے ہوئے، بغیر میں گنے چنے تم کو ثواب دوں گا اور بے حساب ثواب دوں گا۔ اگر کوئی یہاں کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے جو ہے کسی کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں فلاں کو انعام دوں گا، لیکن انعام نہیں انہوں نے بتایا کہ میں اتنا انعام دوں گا، 100 روپیہ 200 روپیہ اتنا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میں انعام دوں گا، تو کیا آپ تصور کریں گے کہ بادشاہ کا انعام ہے، بہت ہی بڑا انعام ہوگا، کوئی عام اور معمولی انعام نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے الصوم لی، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو شہوتوں کو چھوڑتا ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، روزے کا ثواب اللہ رب العالمین بندے کو بے حساب عطا کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو آخری حدیث ہے، میں اس کو سنا کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے روایت یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے، ایک نیکی کو اللہ رب العالمین 10 گنا تک 10 سے 700 گنا تک بڑھاتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزہ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اسے اس کا پورا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں بھائیوں؟ دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جب انسان روزہ افطاری کرتا ہے، سفرے بیٹھتا ہے، جو صبح سے بھوکا ہے اب اس کو کھانا مل رہا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے؟ ایک تو یہ خوشی ہے، اور اس کے بعد دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب بندہ اللہ رب العالمین سے ملے گا، اللہ رب العالمین بندے کے روزے کا اجر اسے عطا فرمائیں گے۔ اور نبی نے فرمایا کہ بندے کے روزے دار کے منہ کی بو جب ہم
خالی پیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے ایک الگ سی جو ہے کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ سی جو ہے خوشبو آنے لگتی ہے۔ ایک نے فرمایا کہ یہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ میرے بھائیو، روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، روزے دار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقام کو اپنے بزرگ سمجھے۔ اب وقت کافی ہو چکا ہے، کل سے انشاءاللہ ہم دوسری تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ دے۔ پہلے جلدی نہیں آئے، جزاک اللہ خیر۔